حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہیں ثانی آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح انسانیت کی پہلی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، تو اسی طرح طوفان کے بعد نئی نسل نوح علیہ السلام کی کشتی سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، ایک دو نہیں 950 سال، مگر ایمان لانے والے صرف چند لوگ تھے، ایک روایت کے مطابق 80 کے قریب۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت میں تھے۔ اس زمانے میں لوگ لمبی عمریں پاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آیا، جب شرک کی بنیاد پہلی بار اس دنیا میں رکھی گئی تھی۔ شیطان آیا اور اس نے انسانوں کو پہلی بار شرک کی طرف دھکیلا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان نے انسانوں کو اپنے نیک بندوں کے مجسمے بنانے کا کہا۔ ابتدا تو یادگار کے طور پر ہوئی، مگر وقت گزرتا گیا اور یہی مجسمے معبود بن گئے۔ اور پھر ایک روشنی، ایک آواز، ایک پیغام اٹھتا ہے، اے نوح اپنی قوم کو ڈرا، عذاب قریب ہے، عذاب قریب آ پہنچا ہے۔ نوح علیہ السلام دن میں پکارتے، رات میں پکارتے، چھپ کر سمجھاتے، کھل کر سمجھاتے، نرمی سے سمجھایا، شدت سے جھنجھوڑا، مگر قوم کے کان بند تھے، دل زنگ آلود ہو چکے تھے۔ کہتے نوح ہم تجھ سے زیادہ مالدار ہیں، طاقتور ہیں، ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ وہ اپنے بتوں کے گرد ناچتے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے کہاں ہے وہ تیرا خدا؟ اگر ہے تو اسے کہہ دے عذاب نازل کر دے۔ اس بات پر آسمان لرز اٹھا، بادلوں میں گونج پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آنسو پونچھے اور لرزتی آواز میں کہا، تم نے خود عذاب الہی کو چیلنج کیا ہے، اب تیار ہو جاؤ، میرا رب خاموش نہیں رہے گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کائنات، میں نے ان کو بلایا مگر انہوں نے انکار کیا، اب تو فیصلہ فرما دے۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ نوح علیہ السلام کے آنسو زمین پر گرے تو عرش ہل اٹھا۔ تب رب کائنات کی صدا آئی، اے نوح غم نہ کر، بس اب جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی تیرے ساتھ ہے۔ اے نوح علیہ السلام اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہماری نگرانی میں رہتے ہوئے ایک کشتی تیار کرو، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی پر کشتی بنانی شروع کی۔ دن رات درخت کاٹتے، لکڑیاں جوڑتے اور کشتی کے تخت باندھتے۔ کام کے دوران قوم کے سردار آئے، ہنسے، مذاق اڑایا اور کہا، اے نوح کیا تیرا سمندر آسمان سے اتر آئے گا؟ یہ کیا پاگل پن ہے، وادی میں کشتی بنا رہا ہے تو؟ نوح علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اس رب نے زمین کو بچھایا ہے وہی اسے ڈبو بھی سکتا ہے، تم دیکھو گے جب عنقریب حکم خدا آئے گا۔ مگر وہ باز نہ آئے، ہنسی اڑاتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے کام میں مصروف رہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن کشتی تیار ہونے کو تھی۔ فضا میں عجیب سناٹا چھا جانے لگا تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی کے آخری تخت ٹھیک کر رہے تھے۔ ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہیں، جیسے پوری کائنات سانس رو کھڑی ہو۔ اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، اے نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں اور ہر جنس کے نر و مادہ کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کی بستی کی طرف دیکھتے ہیں جہاں لوگ اب بھی ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں، دیکھو نوح کی کشتی تیار ہو گئی ہے، مگر سمندر کہاں ہے اس کا؟ نوح علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں، جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اچانک فضا میں عجیب سناٹا چھا جانے لگتا ہے اور بادل گرجنے لگتے ہیں، تنور ابلنے لگتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بارش نہیں جیسے کوئی طوفان نازل ہو چکا ہو۔ نوح علیہ السلام کشتی میں داخل ہوتے ہیں، ساتھ مٹھی بھر ایمان والے، کچھ جانوروں کے جوڑے۔ کشتی دروازے بند کرتی ہے اور پانی آہستہ آہستہ چڑھنے لگتا ہے۔ طوفان ہمیشہ تب آتا ہے جب زمین عدل سے خالی ہو جاتی ہے، اور رک جاتا ہے جب کوئی دل سجدے میں جھک جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام پکارتے ہیں، میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، کافروں میں نہ ہو۔ بیٹا چیختا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز لرز جاتی ہے۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے جس پر رحم کیا گیا۔ طوفان شدت پکڑتا ہے، پہاڑ ڈوب گئے، محلات بہہ گئے، اور وہ سب جو کہتے تھے ہم بچ جائیں گے، پانی کی گہرائیوں میں ڈوب رہے تھے۔ اتنے میں ایک موج پہاڑ سے بھی اونچی اٹھتی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ تب آسمان سے صدا آئی،
اے نوح وہ تیرے اہل ایمان میں سے نہیں، اس کے عمل نے اسے جدا کر دیا۔ ایسے سوال مت پوچھ جو تجھے علم نہیں۔ نوح کا دل بھر آیا، انہوں نے سر جھکا کر کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا سوال آئندہ کبھی نہ کروں، اور اگر تو نہ بخشے تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تب رب رحیم نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، ہم نے تجھے بخش دیا، غم نہ کر، تو ہمارے نبیوں میں سے ہے، سلامتی ہو تجھ پر اور ان پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ طوفان کے دن ختم ہونے کو تھے، پانی اپنی راہ لینے لگتا ہے اور کشتی آہستہ آہستہ جودی کے پہاڑ پر جا ٹھہرتی ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوتی ہے، جیسے پوری دنیا سجدے میں ہو۔ نوح علیہ السلام خاموشی سے کھڑکی کھولتے ہیں، ہوا کا جھونکا اندر آتا ہے، روشنی داخل ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندہ چھوڑا، کوا جو واپس نہ آیا، پھر کبوتر چھوڑا جو چونچ میں سبز زیتون کی شاخ لے کر پلٹا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہ اشارہ تھا زمین پھر زندہ ہونے والی ہے۔ کشتی ٹھہر گئی، دروازے کھلے، نوح علیہ السلام کے قدم جودی کے پہاڑ پر پڑے، زمین نرم تھی، ہوا پاکیزہ اور آسمان نیلا۔ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، آنکھوں سے شکر کے آنسو ہوئے۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 300 یا 500 سال بعد پھر لوگ بگڑنے لگے اور اب عذاب کی اگلی لہر آنے والی ہے۔ قوم عاد جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی، اللہ کے عذاب سیریز کی اگلی قسط میں دیکھیے گا قوم عاد کا انجام۔